السلام علیکم۔ سیما حیدر کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی لوگوں کو میرا انتظار ہوگا کہ فقیر ثناء اللہ شر میڈیا پہ نہیں آیا۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں کچھ مصروف تھا۔ ارشد شر کی بازیابی کے لیے گیا ہوا تھا، الحمدللہ وہ بھی خیریت سے بازیاب ہو کے اپنے گھر چلا گیا۔ سیما حیدر جو کہ ایک مسلمان عورت تھی، اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کا کالا منہ کر کے ان کو زندگی بھر کا داغ و دھپا لگا کر اپنا سچا دین اسلام چھوڑ کر مرتد بن کر 4 مسلمان بچے لے کر اپنے شوہر غلام حیدر کی کراچی والی جگہ 12 لاکھ روپے میں بیچ کر دین اسلام کو چھوڑ کر چوہے کی شکل جیسے سچن کمار گیدڑ کے پاس چلی گئی۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سیما کو اللہ پاک نے گمراہ کیا ہے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ آل مسلم کنٹریز کا حق بنتا ہے کہ اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات کرے۔ خصوصاً ملا مولویوں کا حق بنتا ہے کہ اس مذہبی معاملے پر بات کرتے، لیکن کسی نے بھی بات نہیں کی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، مولوی جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں، مولوی جو ہیں دین اسلام کے وارث ہیں۔ اب مولویوں کا منہ کس نے سلائی کیا ہے؟ سوئی کے ساتھ مولویوں کا کس نے منہ سلائی کیا ہے کہ دین کے معاملے میں بات نہیں کرتے؟ اب کہاں ہیں دیوبندی اور کہاں مر گئے بریلوی؟ ضالین پر لڑنے والے کہاں چلے گئے؟ دین اسلام کے ٹھیکیدار ڈیزل بیزل کہاں گم ہیں؟ پیران پیر کی 11ویں 12ویں کھانے والے حلوائی ملا کہاں مر گئے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، الیکشن کے ٹائم ووٹ کے لیے ملا آئیں گے اور کہیں گے کہ ٹھپے پہ ٹھپا، کتاب پہ ٹھپا۔ میں کہتا ہوں کہ جوتے پہ جوتا، ملے کے سر پہ جوتا، بے غیرت بے شرم ان کو بخار ہے کہ آج دین اسلام کے معاملے میں بھی بات نہیں کرتے۔ دوسری بات، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن بے غیرتی والا امن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جو امن ہمیں بے غیرت بنائے اور جو امن ہم سے دین اسلام چھینے، اس امن سے ہمیں موت بہتر ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہندو برادری ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے محافظ جو ہیں ہم پاکستانی مسلمان ہیں۔ سیما کے متعلق پاکستانی ہندوؤں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکے باز سیما جو اپنے آباء و اجداد کا مذہب دین اسلام چھوڑ دیا ہے، کیا یہ سیما ہندو دھرم پہ قائم رہ سکتی ہے؟ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکے باز فراڈی سیما جو اپنے ملک پاکستان سے وفاداری نہیں کی، کیا وہ بھارت سے وفاداری کر سکتی ہے؟ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیما اپنے شوہر غلام حیدر کا چوری 12 لاکھ روپے میں گھر بیچ کر دھوکہ کر گئی ہے، کیا یہ سیما دھوکے باز چوہے گیدڑ اس جو ہے چوہے گیدڑ اپنے شوہر سے سچن کمار سے وفاداری کر سکتی ہے؟
میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مقدس مندروں پر حملوں کی بھی بات سن رہے ہو۔ انڈیا کے حکمرانوں، مجھے بتاؤ کہ آپ کو اپنے مقدس عبادت گاہ مندر پیارے ہیں یا بدچال عورت سیما پیاری اور محبوب ہے؟ آپ کو مندر پیارے ہیں یا سیما پیاری ہے؟ یہ مجھے بتاؤ۔ انڈیا کے حکمرانوں اور عوام، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنے مقدس عبادت گاہ مندر پیارے ہیں یا بد چلن عورت یہ سیما آپ کو پیاری اور محبوب ہے؟ ایک بد چال دھوکے باز فراڈی عورت کی خاطر کیوں اپنے مقدس مندروں پہ حملے کروانا چاہتے ہو؟ کیوں دوسرے بے گناہ ہندو برادری مروانا چاہتے ہو؟ صرف ایک بد چلن عورت سیما کی خاطر آپ کے مندر بھی خطرے میں ہیں اور آپ کے ہندو بھی خطرے میں ہیں۔ اور دوسری بات، میں پاکستان کے حکمرانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی آف پاکستان کہ بھارت کے حکمرانوں سے مذاکرات کرو، کمپرومائز کرو، 4 مسلمان بچے واپس کراؤ، سیما بھی واپس کراؤ۔ سیما کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے کسی بھی دارالامان میں سیما کو محفوظ رکھا جائے گا۔ غلام حیدر کے بچوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے باپ سے رہیں یا اپنی ماں سیما کے ساتھ پاکستان کے دارالامان میں رہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، پورے ملک پاکستان کے سرداروں کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سیما واپس نہیں کروائی تو پھر کوئی دوسری سیما بھی اپنے بچوں کے ساتھ انڈیا چلی جائے گی، پھر آپ کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہوگا۔ وہ تمہاں جے لائے بڈی مرن جو مقام ہوں جے کریں اج تمہاں یہ سیما واپس نہ تھا کرایو تو پو انہی کھوں پو تمہاں حکمرانن جے لائے بڈی مرن جو مقام ہوں تو وری سبھانے کا بی سیما بھارت ہلی ویندی۔ میں اپنے مجاہدین کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اپنے مجاہدین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو 8 دن کی مہلت ہے۔ پاکستان حکومت کو 8 دن کی مہلت ہے۔ حکومت پاکستان انڈیا حکومت سے کمپرومائز کر کے سیما کو واپس کرائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج 14 جولائی ہے۔ آج تاریخ 14 جولائی ہے، 2023 ہے، اور 22 جولائی 2023 کر ہم انتظار کریں گے۔ 22 جولائی 2023 تک کا انتظار کریں گے۔ اگر 8 دن میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا تو پھر آپ مجاہدین کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ مجاہدین کو میری طرف سے اجازت ہے، جو بھی کارروائی آپ کو سمجھ میں آئے کر لیں، کیونکہ بھارتی میڈیا نے صرف سیما کی خبریں چلا کر مسلمانوں کا تماشا بنایا ہے۔ جو امن ہمیں مذہب چھڑوائے، جو امن ہمیں غیرت چھڑوائے، بے غیرتی والے امن سے ہمیں موت بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم حق پر ہیں، جہاد قیامت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔